لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل فرجهم. وعجل. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين وسيما بقية الله في الأراضين. الله اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد على وعجل فرجهم واللعنة الدائمة بشمال. على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. درود پڑھیے محمد وعلى اللهم صل اللهم على صل على محمد وآل محمد محمد وعلى وعجل فرجهم. محمد. عزاداران مظلوم کربلا، ثمرہ دعائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، تمنائے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اور تابعین و پیروان سیرہ ائمہ ہدی علیہم السلام اجمعین۔ سورہ مبارکہ نحل کی یہ آیہ وافی ہدایہ کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اور وہ خدا ہے، وہ لائق عبادت خدا کہ جس نے تمہیں ماؤں کے شکم سے اس حالت میں نکالا جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس نے تمہارے لیے سماعت قرار دی، سننے کی طاقت کو بنایا، اس نے ہی پھر تمہارے اندر دیکھنے کی اور سوچ بچار کی طاقت کو پیدا کیا، والافئدہ، اور پھر اس کے بعد خدا نے تمہیں وہ ذہن، وہ دل عطا کیا کہ جس کے اندر تم اپنے اخذ کردہ مفاہیم سے، اپنی انفارمیشن سے، اپنی ایکوائرڈ نالج سے وہ ریزلٹس نکال سکو، وہ نتیجے اخذ کر سکو، وہ انالیسس کر سکو کہ جو تمہیں اطمینان عطا کرے اور یقین عطا کرے، تاکہ اس کے مطابق تم عمل انجام دو۔ ہزارہ شکر اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم خود اپنے لیے راہ کا انتخاب کریں۔ آج یہ شہدائے کربلا کے
10वें کے حوالے سے یہ مجلس اعضاء، اور اس لیے گزشتہ سے پیوستہ ہی میں گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اس آیے کے ذیل میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ خدا نے ہمارے لیے سماعت کو، سننے کی طاقت کو قرار دیا، خدا نے ہمارے لیے دیکھنے کی، سوجھ بوجھ کی طاقت کو بنایا، خدا نے ہمارے لیے تعقل کرنے کے لیے، انالیسس کرنے کے لیے دل کو قرار دیا، عقل کو قرار دیا۔ تو کمال یہ ہے، سب سے پہلی چیز پروردگار عالم نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم کو آزاد چھوڑا جائے۔ ہم نے گزشتہ دنوں اس پہ گفتگو کی کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ انسان مجبور ہے اس دنیا میں، خود ان کا یہ جملہ کہنا ہی سب سے بڑا رد ہے ان کے اس دعوے کا۔ اگر وہ مجبور ہوتے تو انہیں یہ جملہ کہنے کا بھی اختیار نہ دیا جاتا کہ وہ خود کو مجبور کہہ سکے، اور اب کیونکہ اختیار کے ساتھ بھیجا تو بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نوجوانوں کے لیے ایک مثال عرض کر دوں کہ جو شخص کام جانتا ہے اس کو ٹولز دے دیے جاتے ہیں کہ تم یہ ٹولز لے جاؤ، ان سے تم کام کر لو، لیکن جو وہ کام جانتا ہی نہیں ہے اس کو پھر ٹولز نہیں دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس کسی مشین کو آپریٹ کرنے کا لائسنس نہ ہو، اسے وہ چیز نہیں دی جائے گی۔ کسی کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو، اس کو گاڑی نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ راستے میں کہیں بھی جا سکتا ہے۔ خدا آپ کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آپ کو ٹولز دے رہا ہے، آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، منہ، اس یقین کے ساتھ کہ تمہارے اندر وہ صلاحیت ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے صحیح راستے کا انتخاب کر لو گے۔ صرف اب اس حضرت انسان کو کرنا یہ ہے، اس اپنی زندگی میں یہ ثابت کرنا ہے کہ خدا کا وہ اعتماد جو اس انسان پہ کیا گیا تھا وہ صحیح تھا، وہ غلط نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چیزیں جنہیں خدا نے ٹولز بنایا ہے، جو سینسز ہیں، وہ کبھی غلطی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، غلط میسج نہیں کنوے کرتے۔ اگر ایک آواز اچھی ہے، کان کو اچھی لگے گی، چاہے وہ آواز دیندار کی ہو یا بے دین کی۔ اگر ایک چیز سیاہ ہے، وہ آنکھ کو سیاہ دکھے گی، سفید نہیں دکھ سکتی۔ جو شیرین ہے، سوئٹ ہے، وہ زبان پہ رکھتے ہی سوئٹنس کا احساس ہوگا۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان کی ٹیسٹنگ پاور، چکھنے کی صلاحیت، اس سے جھوٹ بولے، غلط بیانی کرے۔ اس کے بعد جب نتیجہ نکل کے دل میں جائے گا تو پھر اس دل کو دیکھا جائے گا کہ یہ دل کس کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ دل خواہش انسانی کے اختیار میں ہے، دنیا پرستی کے اختیار میں ہے، ہوا و ہوس کے اختیار میں ہے، تو اپنے کیے ہوئے نتیجے کو باعث کر دے گا، کسی ایک کی طرف انجسٹلی اس کو فیصلہ سنا دے گا۔ لیکن اگر یہ دل عقل کے تابع ہے، کیلکولیشنز پہ چل رہا ہے، دین فطرت پہ چل رہا ہے، فطرت سالمہ پہ چل رہا ہے، تو پھر وہ حق کو حق کہے گا، باطل کو باطل کہے گا، چاہے اس کے مقابلے میں اس کو مار دیا جائے یا اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ چیز ایک ایسا فلسفہ جو خود انسان کو ان بلڈ سپورٹ کرتا ہے، ان بلڈ انسان کو فطری طور پہ انسان کو سہارا دیتا ہے کہ تم کو خدا نے اس قابل سمجھا ہے، اور ہم اور آپ
ہو سکتا ہے کسی پہ ٹرسٹ کر لے، کسی کو کوئی رسپانسبلٹی دے دیں اور بعد میں ممکن ہے وہ فلفل نہ کر سکے کسی بھی ریزن کے تحت. لیکن اگر خدا کسی کو کوئی رسپانسبلٹی دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے خدا نے اس کو کیپیبل سمجھا تھا. اس انسان کو اس دنیا میں جتنی رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں، جتنی چیزیں اس کے ذمہ لگائی گئی ہیں، انسان اس کی صلاحیت رکھتا ہے تو خدا نے وہ حکم دیا، ورنہ نہیں دیا ہوتا. مثال کے طور پہ ہم نے ابتدا میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں بحث کی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمام خلقت انسان و جن ہوئی ہی صرف عبادت کے لیے، صرف عبادت کرنی ہے. اور پھر عبادت کے لیے یہ بیان کیا مقدمہ کہ عبادت کے لیے پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ خدا چاہتا تو فطرت میں عبادت رکھ دیتا، نیچر میں سر جھکانا رکھ دیتا اپنے سامنے، نیچر میں تسبیح کرنا رکھ دیتا، جیسے اس نے کہا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اس کی تسبیح کر رہا. لیکن باقی سب جو کر رہے ہیں چاہیں یا نہ چاہیں وہ تسبیح کر رہے ہیں. یہ واحد حضرت انسان ہے کہ جس کو یہ اختیار دیا گیا کہ تم شناخت کرو، معرفت حاصل کرو، آگاہی حاصل کرو، انفارمیشن حاصل کرو، کیلکولیشن کرو، خود ایک رزلٹ نکالو، اور جب تمہیں یقین ہو جائے تو پھر راہ خدا میں سجدے کو انجام دو. کمال ہے. پانی اپنی فطرت پہ بہہ رہا ہے، ہوائیں فطرت پہ چل رہی ہیں، چاند، سورج، آسمان، جو کچھ نظام کائنات میں سب 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 اپنے سسٹم کے اوپر چل رہا ہے. صرف یہ انسان ہے جو مشکل پیدا کر رہا ہے. کبھی پتھر یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے توڑا جائے تو میں نہیں ٹوٹوں گا، کبھی پانی نہیں کہہ رہا کہ میں آج نہیں بہوں گا، سورج کبھی نہیں کہہ رہا کہ میں آج نہیں نکلوں گا. لیکن یہ انسان کبھی کہتا ہے میں آج سجدہ کروں گا، آج سجدہ نہیں کروں گا، آج حق کو حق کہوں گا، کل حق کو حق نہیں کہوں گا، کیونکہ اس کا دل اس کی خواہشات کے زیر اثر ہے، اس کے مفادات کے، اپنے پروفٹ کے بیس پہ سوچ رہا ہے. اگر یہ انسان فطرت الہیہ جس کو خدا نے کہا، پیور نیچر جس کو خدا نے کہا سورہ روم میں، اس کے اوپر چل رہا ہو تو ہرگز یہ ممکن نہیں ہے. چاہے خدا کو کوئی مانے یا نہ مانے. نوجوانوں کے لیے ایک اور مثال دے دوں، کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے، قرآن مانے، حدیث مانے یا نہ مانے، سچ کو اچھا مانے گا، چوری کو برا مانے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں خدا نے جو فطرت میں رکھ دی، اور یہ کمال ہے شریعت کا کہ کہا کلما حکم بالعقل حکم بالشرع، ہر وہ چیز جس کا عقل حکم کرے گی شریعت بھی اس کا حکم کرے گی. اگر عقل کہہ دے تمہارے لیے اس وقت پانی کا استعمال حرام ہے تو تیمم واجب ہوگا، پھر وضو نہیں کیا جا سکتا، پھر وضو نہیں کیا جا سکتا. بھائی عام نماز کے اندر یہ تھا کہ آپ کو کھڑا ہونا تھا، جھکنا تھا، سجدہ کرنا تھا. لیکن کمال دیکھیں، اگر آپ کا معالج، اگر آپ کا طبیب، اگر آپ کا ڈاکٹر، آپ کا جی پی لکھ دے کہ یو شوڈ ناٹ بینڈ فار سجدہ، یو شوڈ ناٹ اسٹینڈ اپ فار نماز، تو مسئلہ نہیں ہے. خدا نے آپ کی خاطر، آپ کی صحت کی خاطر، آپ کے مفاد کی خاطر، آپ کی سپورٹ میں اپنے حکم کو پیچھے کر لیا کہ تمہاری جان اہم ہے. اللہ، تمہاری جان اہم ہے، تمہارا باقی رہنا اہم ہے، تمہارا کمفرٹیبل ہونا امپورٹنٹ ہے. اس سے پتا چلا خدا کو ایگزیکٹ ان ایکشنز کا جو حکم دیا گیا تھا وہ ریکوائرڈ نہیں ہے، بلکہ اس انسان کا کمفرٹ ریکوائرڈ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کہا گیا وہ جو نماز ہے، وہ جو روزہ ہے، وہ جو حج ہے، جتنے واجبات ہیں وہ اس لیے ہیں کہ یہ تمہارے لیے پروفیٹیبل ہیں، خدا کے لیے تھوڑی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمہارے لیے جتنے کام ہیں، صدقے دے رہے ہو، قربانیاں کر کا، خدا تک
اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم سر جھکاؤ یا نہ جھکاؤ اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اللہ اکبر کہو یا نہ کہو وہ اکبر ہے، وہ سب سے بلند و بالا ہے، تمہیں ایک سجدہ کرو نہ کرو اس کے لیے فرق نہیں پڑے گا، لیکن تمہاری عبادت گھوم کے تمہارے ہی لیے فائدے مند ہو جائے گی۔ اس تک تو نہ خون پہنچتا ہے، قربانی کے معاملے میں جو مسائل میں جو آیت کا ذکر ہوا، اس تک تو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اس تک تو تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں۔ یہی وہ نیت ہے جس کے لیے عبادت انجام دی جا رہی تھی، اور ہم نے گزشتہ دنوں بیان کیا کہ اصل مقصد خلقت انسان تو عبادت ہے، لیکن اصل مقصد عبادت قرب الہی ہے، خدا کے قریب ہونا ہے، خدا سے نزدیک ہونا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ جب خدا سے نزدیک ہونا عبادت ہے تو اب پھر اس کا کچھ عبادتیں ایسی ہوں گی جن کا خاص پیٹرن ہوگا، کچھ عبادتیں ایسی ہوں گی جن کا پیٹرن نہیں ہوگا، وہ صرف نیت کی بیس پہ عبادت شمار کی جائیں گی، صرف نیت کی بیس پر۔ مثال، مومن سے مسکرا کے ملنا عبادت، مومن کو دیکھنا عبادت، والدین کو دیکھنا عبادت، بچے کو دیکھنا، اپنے بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے بچے کو عبادت، والدین اپنی اولاد کو دیکھیں عبادت، اولاد بچے اپنے پیرنٹس کو محبت سے دیکھیں خدا کی خاطر عبادت۔ کس قدر آسان کر دیا گویا خدا نے عبادت کا مفہوم، اس طرح سے ترجمانی کر دی جائے، ترجمہ تو نہیں، ترجمانی، ہر وہ چیز جو خلق خدا کے لیے فائدے مند ہو جائے اور اس فائدے سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو، اس کام کو خدا عبادت شمار کر لیتا ہے۔ درود پڑھیے مل کے محمد والے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد وعجل فرجهم۔ کیونکہ یہ عبادت اب معرفت کے ساتھ ہے، اس کو پہچاننے کے بعد ہے، جب اس کو پہچان لیا جائے گا تو پھر ایکشنز کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ کا سب سے عظیم ذکر کون سا ہے؟ کا ذکر لا الہ الا اللہ، کا ذکر لا الہ الا اللہ وہ ہے کہ اگر آپ منہ بند کر کے بھی پڑھے تو کسی کو پتا نہ چلے کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے۔ ذکر آپ دل میں کر رہے ہیں، ذکر خفی و جلی، گزشتہ دنوں کبھی اس پہ گفتگو کر چکا ہوں۔ آپ کا متوجہ رہنا خدا کی طرف، خیال خدا ہمیشہ دل میں سامنے رہنا ضروری ہے، ہمیشہ مسلح سامنے رہنا ضروری نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ اگر خیال خدا سامنے ضروری ہے تو پھر راہ چلتے ہوئے بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی غلط جانب دیکھا نہیں جائے گا، کسی حرام کی طرف بڑھا نہیں جائے گا، جو چیز خدا نے منع کی ہے اس کو اپنے لیے پسند نہیں کیا جائے گا۔ فرق یہ ہے، گویا پوری زندگی خدا یہ نہیں چاہتا کہ جب تم مصلے پر آؤ اس وقت تم لباس تقوی کو پہن لو، اس وقت سب سے متقی بن جاؤ، جب بارگاہ میں آؤ سب سے دیندار بن جاؤ، نہیں، خدا چاہتا ہے خدا تمہارے دلوں میں ہو۔ تو اب تم گھر جاؤ تو بھی سب سے بڑے دیندار ہو، دفتر میں جاؤ تو بھی سب سے دیندار ہو، بازار میں بیٹھو تب بھی سب سے بڑے دیندار ہو۔ کب پتا چلے کہ جہاں تم جا رہے ہو وہ بندہ خدا، پھر بیان کیا کہ بہترین فرد وہ ہے، کمن احسن و صدیقنا، ہمارا سب سے اچھا دوست کون ہے؟ مولا نے فرمایا احسن و صدیقکم، بہتر دوست تمہارا وہ ہے جس کو دیکھتے ہی تمہیں خدا کی یاد آنا شروع ہو جائے۔ اللہ، یہ تمہارے دوست کے لیے، یہ مومنین کے لیے، مومنین کو دیکھنا عبادت کر دیا، مومنین سے کام مسکرا کے ملے تو وہ جو امیر المومنین ہوگا پھر اس کا نام بھی عبادت بن جائے گا، اس کا تذکرہ بھی عبادت بن جائے گا۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ قرب الہی عبادت کی شرط ہے۔ گویا اگر جملہ اس طرح کہا جائے کہ خلقت جن و بشر کا مقصد یہ ہے کہ اسے خدا سے قریب کر دیا جائے تو غلط تھوڑی ہوگا، ایسا ہی ہے۔ اب ہر وہ چیز جو خدا سے قریب کر دے اللہ، وہ عبادت بن جائے۔
وہ عبادت بن جائے. مولانا یہ تو ابھی 800 سال ہوئے ہیں اس طرح جلوس نکلتے ہوئے. آج کے کیسے جلوس نکالنا جائز ہو گیا؟ 600 سال ہوئے اس طرح ماتم کرتے ہوئے، آج کیسے ماتم کرنا جائز ہو؟ حضور کسی چیز کی یاد رکھیں، میں بچے نوجوان عزیزان فارمولا دے رہا ہوں، کسی بھی چیز کی خدمت، کسی بھی چیز کا اولڈ ہونا، کسی بھی چیز کی ایج کسی کام کو جائز یا ناجائز نہیں قرار دیتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی چیز اگر اتنے سالوں سے ہو رہی اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ جائز ہو جائے گی. بعد از پیغمبر ہی خانوادہ اہل بیت پر ظلم ہونے لگا. سب سے زیادہ قدیم اگر تاریخ ہے تو محمد و آل محمد پہ ظلم کی تاریخ ہے. کسی چیز کا قدیم ہونا اس کو جائز تھوڑی قرار دیتا ہے. سب سے قدیم خلقت انسان کے بعد سجدہ نہیں ہے، ساتھ رہیے گا. سجدہ اور اطاعت بعد میں ہے، انکار سجدہ پہلے ہے. اگر پہلی ہی چیز کو اہمیت دینی ہے تو جاؤ، انکار سجدہ کرنے والا سب سے پہلے تھا، سجدہ کرنے والا اس کے بعد تھا. شیطان بن جاؤ یا نمائندہ رحمان کی طرف آ جاؤ. یا نہیں ہے؟ ایک چیز کتنے سالوں سے ہو رہی ہے اہم نہیں ہے، اہم وہ نیتیں ہیں، اہم وہ عزم ہے، اہم وہ ارادہ ہے. ہم نے گزشتہ دنوں بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ آپ علم کی بنیاد پہ ارادہ کرتے ہیں اور اس ارادے کے بعد عمل کرتے ہیں. عمل ارادہ کرنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے. اور کمال یہ خدا جو تمہیں نیکی دیتا ہے وہ عمل کی بنیاد پہ نہیں دے رہا، وہ اس ارادے کی بنیاد پہ دے رہا ہے. جو آپ سنتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت اچھی تھی، مثال کے طور پہ آپ یہ گلاس بھر کے دودھ لے جا رہے ہیں غریب کو پلانے کے لیے، عمل کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ گر گیا اور دودھ گر گیا، ختم ہو گیا، گلاس ٹوٹ گیا. اب اس عمل کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اگر ثواب ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہے ایگزیکٹ اس عمل کے کمپلیٹ ہونے پر ثواب نہیں ہے، آپ کے ارادے کے ایکٹیو ہونے پہ. جیسے ہی آپ کا ارادہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا خدا آپ کو اس کا ثواب عطا کر دے گا. اللہ کمال دیکھیے، خدا تو ارادوں کے اوپر تمہیں ثواب دے رہا ہے. عمل تو ہم جانتے ہیں کون سا عمل کب تک خدا کے لیے تھا. آغاز عمل تو قربتاً اللہ شروع ہوتا ہے، اختتام عمل تک یہ نیت کا باقی رہنا بہت مشکل ہے. آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، خود اپنے لیے کہہ رہا. آخر کار تک نیتوں کا باقی رہنا مشکل ہے. پہلے بھی تفصیلی اس حوالے سے بات کر چکا ہوں. لیکن کسی بھی مرحلے میں ہو، کیونکہ انسان کے اندر اس اختیار کے ہونے کی وجہ سے گمراہی کا خدشہ تھا، تو دو کام کیے خدا نے. ایک تو یہ کہ اس کو اصلاح کرنے کے لیے اپنے نمائندے بھیجنا شروع کر دیے، اور دوسرا ان نمائندوں کے علاوہ اگر نمائندوں تک نہ پہنچ سکے تو بندے کو خود تک رسائی کے لیے دعاؤں کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا کہ تم ہمارے نمائندے تک نہیں پہنچ سکتے، تمہاری آواز ہم تک پہنچے گی. پکارو، کسی صحرا میں بیٹھ کے پکارو تو بھی خدا سنے گا، کسی غار میں بیٹھ کے پکارو تو بھی خدا سنے گا. اور اسی لیے قرآن میں کہا تھا کہ جب شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو ہر طرف سے بہکاؤں گا، تو کہا ہاں من ایدیہم من یمینہم و شمالہم، دائیں طرف سے بہکائے گا، بائیں طرف سے بہکائے گا، آگے سے بہکائے گا، پیچھے سے بہکائے گا. یہ وہ ڈائمنشن ہے، ڈائریکشن ہے جہاں سے بہکائے گا. اوپر کی بات نہیں کی، کیونکہ خدا نے وہ راستہ اپنے لیے محفوظ کر لیا. اللہ کا ہر طرف سے تو بہکائے گا، لیکن جیسے ہی میرا بندہ مجھ سے رابطہ کر لے گا پھر وہ مجھ سے مرتبط ہو جائے گا. اور جب بندہ اپنے معبود سے مرتبط ہو جائے تو پھر کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا. ہم خود اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کے کھڑا کر دیں گے. درود پڑھیے محمد. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. کمال.
اور یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے. الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور، کون ہے یہ جو خارج کرے گا؟ آیت الکرسی کی آیت ہے، آخری آیت. اور یہی وجہ ہے شاید جن افراد کو قد تبین الرشد من الغی کا مفہوم نہیں پتا کہ بغی کیا ہے، غی کیا ہے، طغیان کیا ہے، کفر کیا ہے، اور توحید کیا ہے، خدا کے سامنے اطمینان کیا ہے، وہ اس آیت تک آتے ہی نہیں. اوکے، وہی تو خدا ہے جو ایمان لانے والوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے. والذین، اللہ، والذین کفروا، اور جو اس کا انکار کر دیں، خدا کو جھٹلا دیں، جو اپنی آنکھوں پہ خود پردہ ڈال لے، جو خود اپنے آپ کو نور سے دور کر دیں، تو ان کا پھر شیطان ذمہ دار ہے، پہ خدا ذمہ دار نہیں ہے. اور پھر وہ یہ کرے گا یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ اگر وہ نور میں بھی کھڑے ہوں تو وہاں سے اٹھا کر ان کو ایک مرتبہ اندھیروں میں لے جاتا ہے. خدا بھی نور ہے، اس کی ہدایت بھی نور ہے، اس کے ہادی بھی نور ہیں. شیطان بھی گمراہ ہے، اس کے نمائندے بھی گمراہ ہیں، اور اس کے ساتھ پیروکار چلنے والے بھی اندھیروں کی مثال ہیں. درود پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کیونکہ خدا نے اس انسان کے لیے معرفت کے باب کھولنے تھے، تو اس لیے ان ہستیوں کو بھیجا جن کے ذریعے خدا کو پہچان سکے، خدا کے قریب آ سکے. اور کیا کہنا ان ہستیوں کا، کیا کہنا ان شخصیات کا. اللہ اکبر. گزشتہ مجلس میں نے ایک مثال دی تھی نیویگیٹر کی. قرآن نے آواز دی، سورہ انبیاء میں آواز دی، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے. دوسری جگہ آواز دی، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً، ہم نے گروہ بنا دیا پورا، یہدونا بالحق، جو حق کی طرف ہدایت کرتے. ان کا کام ہی ہدایت کرنا ہے. میں نے بتایا تھا، دوبارہ یادآوری کے لیے ریمائنڈ کرا دوں کہ امام کی مثال بہت چھوٹی مثال ہے، لیکن بچوں کے لیے خالی بیان کر دوں، امام کی مثال نیویگیٹر جیسی ہے کہ آپ کو ایک ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے. اب آپ اس ڈیسٹینیشن پہ جانے کے لیے ایک ایڈریس ڈالتے ہیں، اسے فالو کرتے ہیں. اگر آپ غلط بھی چلے جائیں تو وہ پھر بھی آپ کو اسی طرح گائیڈ کرتا رہتا ہے جب تک آپ اس سے ڈسکنیکٹ نہ ہو جائیں. اللہ، امام یہ ہے. تم غلط کرو، ایک بات نہیں مانی امام کی، آپ نے نہیں مانی، امام دوبارہ آ کے دوسری بات بتائے گا، دوسری نہیں مانی تیسری بات بتائے گا، آخری وقت تک بتاتا رہے گا، کیونکہ یہ اس کا کام ہے ہدایت کرنا. قبول کرنا یا رد کرنا تمہارا کام. امام اپنا کام کرتا رہے گا. اور ایک اور لطف اس کے اندر کہ جب تک تم رابطہ نہ چھوڑو، یہ خود تمہیں نہیں چھوڑے گا کبھی بھی. جب تک تم رابطہ منقطع نہ کر لو، وہ تمہاری ہدایت کرتا رہے گا. یہی وجہ ہے کہ روز عاشور بھی امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں. درود پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہمیں سامنے مولا کا خطبہ موجود ہے جس میں مولا فرماتے ہیں، اختتام کرتے ہوئے آغاز خطبے میں جب گفتگو زیادہ شروع ہوئی تو ایک مرتبہ علی اکبر کو بھیجا. ابھی علی اکبر زندہ ہے. مولا نے علی اکبر کو بھیجا، بیٹا اکبر جاؤ ان کو خاموش کرواؤ، اور میں ان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. غور کیجیے گا ان جملات پہ. میں الفاظ امام آپ کے سامنے قرات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس میں خود امام یہ فرما رہے ہیں. کمال دیکھیں، امام کہتے ہیں بیٹا اکبر ان کو جا کے خاموش کراؤ، میں ان سے بات کروں گا. اور امام نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اور یہ خطبہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، تاریخ طبری میں موجود ہے. روز عاشور امام حسین کا خطبہ. دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں
امام کو پہچاننے کے لیے امام کے اثرات سے پہچانے. آج ہم تک اس 1400 سال کے فاصلے کے بعد جو پہنچا ہے، امام کا کلام پہنچا ہے، امام کی زیارات پہنچی ہیں. یہ کلام امام ہے جو ہمیں امام کی معرفت نصیب کرے. اور اگر امام کی معرفت نصیب نہ ہوئی تو گمراہ ہو جائیں گے. کوئی فائدہ نہیں علم کا اگر امام کی معرفت نہ ہو. ہادی کی اگر معرفت نہ ہوئی، رہنما کی آگاہی نہیں ہوئی، تو پوری دنیا کا علم میرے پاس ہو، سب کا سب بیکار، سب کا سب بیکار. کیونکہ ہدایت کرنے کے لیے اس نیویگیٹر کے اندر بھی جو ایک نور موجود تھا نا، امام کے پاس وہ بدرجہ اتم و اکمل موجود ہے. خدا کی جانب سے وہ نور ہدایت لے کر آئے. روز عاشور امام فرما رہے ہیں ثم حمد اللہ واسنا علیہ. بہترین فصیح و بلیغ خطبہ دینے کے بعد امام نے کہا کہ ایھا الناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا حتی اعظکم بما یحق لکم علیہ. صرف یہ جملہ آپ کے سامنے بیان. اے لوگوں میری بات سنو، جنگ کے لیے جلدی مت کرو تاکہ میری گردن پر جو تمہارا حق ہے. خطبہ ہے روز عاشور امام حسین کا. اے لوگوں میری بات سنو، جنگ کے لیے جلدی مت کرو تاکہ میری گردن پر اللہ جو تمہارا حق ہے وہ میں ہدایت دے سکوں اور میرے یہاں آنے کا مقصد تم لوگوں پہ واضح کر سکوں. امام عوام کی ہدایت، انسان کی ہدایت، امت کی ہدایت کو اپنے اوپر حق سمجھتا ہے. حق سمجھ، اس لیے امام ہدایت کر رہا. اور کیسے ممکن ہے کہ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، خدا نے جن کو امام بنا دیا ہو وہ اس سے سرپیچی کر دیں، وہ اس سے منہ موڑ لیں؟ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایسا کر سکے. امام کو خدا نے جو ذمہ داری دی ہے اس کے لیے خداوند تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو کہاں پہ رکھے، کس کے سپرد کرے. یہی تو وجہ ہے کہ روز عاشور بھی امام حسین نصیحتیں کر رہے ہیں. اور اس خطبے کے اختتام پر آخر ہوتے ہوتے امام کہتے ہیں کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ تمہیں یقین کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں محمد کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میرا باپ علی نہیں تھا جو سب سے پہلے اسلام لایا تھا؟ کیا میں حمزہ میرے چچا نہیں تھے؟ کیا میرے لیے رسول نے نہیں کہا تھا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ؟ اگر تمہیں شک ہے تو جاؤ، تمہارے درمیان ابھی ابا سعید حضری موجود ہے، اس سے پوچھو. اللہ، تمہیں یقین نہیں آتا تو جاؤ، جابر بن عبداللہ انصاری موجود ہے، اس سے پوچھو. امام نام بیان کر رہے ہیں اصحاب پیغمبر کے کہ جاؤ ان سے جا کے پوچھو کہ ہم کیا ہیں، ہمارا منصبہ کیا ہے. تم مجھے نسب کو نہیں جانتے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ خدا و ملائکہ جس نبی پر درود بھیجتے میں اسی نبی کے خاندان سے ہوں؟ نہ اس سے پہلے کوئی ایسا شخص گزرا تھا، نہ اس کے بعد کوئی ایسا. اور اس کے بعد نہ جانے کتنے موقع ایسے جو امام آخری وقت تک دیتے رہے. اس موقع پر شمر ذوالجوشن ملعون کہتا ہے کہ میں تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ عبادت کرتا ہوں، حسین تمہاری باتیں میری نہیں سمجھ آتی. ان کے جواب میں حبیب بن مظاہر کہتے ہیں تو آج بھی 70 کلموں کے ساتھ عبادت کرتا ہے، یعنی 70 خواہشوں کے ساتھ عبادت کرتا ہے، قربتیں اللہ نہیں ہوتے. ارے اگر اس وقت روئے زمین پر کوئی ایک عبادت گزار تھا تو وہ حسین تھا، اور بس. کوئی ایک سجدہ گزار تھا تو وہ حسین تھا، اور بس. لیکن آخر ہوتے ہوتے خطبے کے امام نے جب نام لیے نا لوگوں کے، اے شبز بن ربی،
اے حجار بن ابجر، اے قیس بن اشعث، اے یزید بن حارث، کیا تم لوگوں نے ہمیں کوفے نہیں بلایا تھا اور تم یہاں کے ان کے لشکر میں شامل ہو گئے؟ یہ جو آج سوال کر رہے ہیں نا کہ ان لوگوں کوفے والوں نے مارا تھا، تو کوفے والے کون تھے اس وقت؟ تھا کون؟ یا اصحاب نبی، یا تابعین، یا تبع تابعین؟ اس کے علاوہ گنے چنے مسلمان ہیں، یا اصحاب رسول کی نسلیں ہیں، یا ان کے اہل خانہ ہیں؟ اور کون تھا؟ اور اب سوال کیا جاتا ہے کہ غم نہ منا، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کسی دن جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے کی تفصیل میں یہ بیان کروں گا، صرف اس حوالے سے یہاں پہ یہ بیان کر دوں۔ اب سوال کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ گریہ کر رہے ہیں اتنے دن تک، تو حضور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اماموں سے جو حدیثیں لیتے ہیں نا ان پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم سے ہمارے اماموں نے یہ فرمایا، کیا کریں؟ ہم سے ہمارے ائمہ یہ نقل کرتے ہیں۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، درود پر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ماہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیشہ سے جنگ کو منع سمجھا جاتا تھا، لیکن ہائے کہ اس مہینے میں کہ جس میں زمانے جاہلیت میں حرمتوں کا پاس کیا جاتا تھا، ہماری حرمت کا پاس نہ کیا گیا۔ اور پھر مولا کہتے ہیں وَاسْتُحِلَّتْ فِيهِ دَمَاؤُنَا، اس ماہ میں ہمارے خون کو حلال سمجھا گیا۔ وَحُتِكَ فِيهِ حُرْمَتُنَا، اور ہماری حرمتوں کو اس مہینے میں پامال کر دیا۔ وَصُبِيَ فِيهِ زَارِيَاتُنَا وَنِسَاؤُنَا، اور اس مہینے میں ہماری بچیوں کو، ہماری خواتین کو اسیر کر دیا گیا۔ وَأُزْرِمَتِ النِّيرَانُ فِي مَزَارِبِنَا، اور اس مہینے میں ہمارے گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ اللہ! اور پھر یہاں پر وہ مشہور جملہ ہے امام رضا کا جو کہتے ہیں اِنَّا یوم الحسین اقرح جفوننا، حسین کے دن کی وجہ سے ہماری آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، روتے روتے ہمارے آنسو سوکھ گئے ہیں حسین پہ روتے روتے۔ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ، پس رونے والے روتے رہیں۔ فَإِنَّ الْبُكَاءَ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ، اور حسین پہ گریہ کرنا تو بڑے بڑے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اب پتہ چلا ہم کیوں روتے ہیں، کیونکہ حسین پہ رونے نہیں دیا گیا۔ بعد از کربلا اگر کوئی بچہ اپنے باپ کو، بھائی کو یاد کر کے روتا تھا تو اسے مارا جاتا، اگر سکینہ چچا کو یاد کرتی تھی تو مارا جاتا تھا، بابا کو یاد کرتی تھی تو تماچے مارے جاتے تھے۔ تو بعد کربلا رونے نہ دیا گیا۔ اور پھر حال یہ ہوا ایک وقت تک کہ جب بچے آخر کتنا برداشت کرتے، بچے کہتے تھے ٹھیک ہے مارنا ہے مارو لیکن ہم گریہ کرتے رہیں گے۔ پھر عالم یہ ہوا کہ اگر سکینہ گریہ کرے تو سجاد کو مارا جاتا تھا کہ اب اگر یہ بچی روئی تو تمہیں مارا جائے گا، سجاد گریہ کرے تو زینب کبریٰ کے درہ لگتا تھا۔ اللہ! اس ظلم و مصیبت میں یہ کارواں کربلا سے گیا ہے اور جا کے وارد کوفہ ہوا ہے۔ حاضرو، عجیب عجیب منظر تھا کہ جس وقت یہ اہل بیت کا اسیروں کا قافلہ جس جگہ سے گزرتا تھا، آنے والے سوال کرتے تھے ان غلاموں کو کہاں سے لایا جا رہا ہے، ان کا گناہ کیا ہے۔ اس موقع پر نہ تو
قید کرنے والوں کے پاس جواب ہوتا تھا اور نہ ہی قید ہونے والے کچھ بول پاتے تھے۔ ارے بولے تو سید سجاد کیسے بولے کہ میں علی بن ابی طالب کا فرزند ہوں؟ ارے زینب کیسے بتائے کہ میں عباس کی بہن زینب ہوں؟ ہاں مگر یہ کہ کہیں کوئی مل کر سوال کر لے کہ تم لوگوں کے لیے کچھ کھانے کو لائے ہیں تو زینب بول دیتی تھی ہاں کہیں صدقہ تو نہیں، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ اللہ، یہ کارواں جہاں جہاں سے گزر رہا ہے ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ جو دیکھتا ہے شروع میں تماشا کرنے آتے ہیں، لیکن وہی تماشائی آنکھیں جب یہ دیکھتی ہیں کہ سر حسین نوکے نیزہ پہ تلاوت قرآن کر رہا ہے تو پھر یزید کو لعن کرتے واپس جاتے ہیں۔ یہ لوگ آتے تماشا دیکھنے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ایک ہی رسی میں چھوٹے بڑے سب بندھے ہوئے ہیں، ننھے ننھے بچے اپنے پیروں پہ بلند ہو کے چل رہے ہیں کہ بڑوں کو تکلیف نہ ہو، ارے بڑی خواتین اپنے سروں کو جھکائے چل رہی ہیں کہ بچوں کی گردنیں نہ کھنچ جائے، اور ان کا میر کارواں ایک بیمار کہ جس کی گردن میں طاق، کمر میں لنگر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اور اس طرح دربار و بازار سے گزارا جا رہا ہے کہ سید سجاد فرماتے ہیں کہ بدترین موقع ہوتا تھا جب ہم سے کہیں پوچھا جاتا تھا ہمارے لیے اور پھر سوال کیا جاتا تھا یہ مستورات کون ہے، مجھ سے برداشت نہ ہوتا تھا۔ کس طرح بتائیں کہ یہ حرم اہل بیت رسول علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ ماتم حسین۔